امید نجات یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے والے ہمارے تمام ویورز کو ہمارا محبتوں بھرا سلام۔ عزیزم، کیا آپ نے ہسپتال کے اندر پڑے ہوئے کسی بھی مریض کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ کو اس حالت کو پہنچایا، یا وہ یہ کہے کہ خداوند میں تیری بڑی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں دکھ اور مصیبت اٹھا رہا ہوں؟ یقیناً آپ نے میری طرح کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ خداوند میں تیری بڑی شکر گزاری کرتا ہوں، میں بیمار ہوا ہوں، میں دکھ اٹھا رہا ہوں، میں مصیبت اٹھا رہا ہوں۔ یقیناً انسان ایسا ہرگز نہیں سوچتا۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ جو دکھ اور مصیبت ہے شاید یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہے۔ دکھ اور مصیبت شاید اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نے خداوند کی گستاخی کی ہے، ہم نے خدا کی تحقیر کی ہے، اور یہ ہماری تحقیر کے بدلے میں ہم پر آ پڑی ہے۔ دکھ اور بیماری کو خداوند کے غصے، خدا کے غضب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص کبھی بھی اپنی بیماری، اپنے دکھ اور اپنے غم کے تعلق سے خدا کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ مگر خداوند کے کلام پاک میں ایک ایسے مرد خدا کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو اپنی بیماری اور اپنے دکھ کے تعلق سے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے۔ یقیناً آپ حیران ہوں گے کہ وہ کون سا شخص ہے جس پر دکھ اور بیماری آئے اور وہ خداوند کی شکر گزاری کرے کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ پر یہ مصیبت اور بیماری بھیجی ہے۔ جی ہاں، خداوند کے کلام مقدس میں ایک ایسے آدمی کا، ایک ایسے نبی کا، ایک ایسے شخص کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو آج ہم اسی کے تعلق سے جانیں گے اور اس کے اس فلسفے کو، اس تھیوری کو کہ دکھ، مصیبت، بیماری خداوند کی طرف سے ہمارے لیے ایک وسیلہ برکت ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک ایسا راستہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی برکت کو پا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سارے خیال کو، اس فلسفے کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ مکمل طور پر دیکھیں، اور آپ سے ایک گزارش بھی ہے کہ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، تاکہ ہم خداوند کے کلام کے وسیلے سے اپنے دکھوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی تنگیوں میں، اپنی سختیوں میں اور اپنی آزمائشوں میں ایک بڑا صبر حاصل کر سکیں۔ آئے ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے اس آیت پر غور کریں کہ داؤد نبی جو خدا کا خاص ایک بندہ ہے، چنیدہ ہوا خداوند کا نبی ہے، وہ دکھوں اور بیماریوں کے تعلق سے کیا فلسفہ پیش کرتا ہے۔ اس کے خیال کے مطابق دکھ اور بیماری کیوں کر ہمارے لیے برکت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ زبور نمبر 119 اور اس کی جو 70ویں آیت ہے، یہ آپ کے لیے بھی انتہائی تقویت کا باعث ہوگی، اور یہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرے گی کہ نہیں، جس طرح ہم خوشی کے موقع پر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اپنے دکھوں اور اپنی مصیبتوں میں بھی ہمیشہ خداوند کی طرف دیکھیں اور اس بات کی آس اور امید رکھیں کہ یہی میرے دکھ اور میرا غم میرے لیے ایک بڑی برکت کو، بحالی کو، خوشحالی کو پیدا کر سکتا ہے۔ زبور 119 اور اس کی 70ویں آیت۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ داؤد نبی خداوند کا چنیدہ، خداوند کا پیارا، خداوند کا مقدس نبی، خداوند کا عزیز نبی، ایک بہت ہی بڑا فلسفہ دکھوں کے تعلق سے، مصیبتوں کے تعلق سے اور آزمائشوں کے تعلق سے پیش کر رہا ہے۔ اور یہ ہم جیسے
کمزور انسانوں کے لیے ہے، تاکہ ہم بھی اپنی کمزوری میں، اپنی بیماری میں نا امید نہ بنیں، ہم مایوس نہ ہوں، ہم نا امیدی میں گر کر امید کو توڑ نہ دیں، ہم گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، ہم خداوند کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار نہ کریں۔ خداوند کا بندہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اس خوبصورت فلسفے کو پیش کر رہا ہے، اور وہ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے اچھا ہوا، یہ چیز بہتر ہے، یہ میرے لیے بہت ہی مناسب ہے، بہترین ہے کہ میں نے مصیبت اٹھائی ہے تاکہ میں تیرے آئین سیکھ سکوں۔ داؤد نبی یہ خیال پیش کر رہا ہے اور اس کا یہ ماننا ہے کہ میرا جو دکھ ہے، میری جو مصیبت ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں آ جائے، وہ میرے لیے خوشی کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دکھ، مصیبت اور غم مجھے سوچنے پر آمادہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے تعلق سے سوچ سکوں۔ میرا غم، میرا دکھ مجھے وقت اور موقع فراہم کرتا ہے تاکہ میں اپنی زندگی کی کمزوریوں پر غور کر سکوں۔ میرا دکھ اور میرا جو غم ہے وہ مجھے میرے اندر جھانکنے اور اپنی خامیوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک تحریک پیدا کرتا ہے تاکہ میں خود کو بہتر اور ایک کامیاب انسان بنا سکوں۔ داؤد نبی کا دکھوں اور مصیبتوں کے تعلق سے یہ ماننا ہے کہ میرا جو دکھ ہے، میری جو مصیبت ہے، میرا جو غم ہے، وہ مجھے خدا تک لے جانے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے۔ میرا دکھ اور میرا جو غم ہے وہ مجھے خداوند کے نزدیک لے جاتا ہے، وہ مجھے خداوند کے قریب لے جاتا ہے، اور یہ میری ساری توجہ کو، میرے دھیان کو دوسری چیزوں سے ہٹا کر، دنیاوی باتوں سے ہٹا کر خداوند کی طرف جوڑ دیتا ہے تاکہ میں خداوند کے تعلق سے سوچ سکوں۔ میرا دکھ اور میرا جو غم ہے وہ مجھے خداوند کی نزدیکی تک لے جاتا ہے تاکہ میں خداوند کی قربت کو پاؤں، میں خداوند کو اپنے نزدیک محسوس کر سکوں۔ میں خداوند کا جو کلام ہے اور کلام کے اندر جو موجود ہے، خداوند کے کلام کا عملی کام اپنی زندگی میں دیکھ سکوں۔ میں خداوند کی قدرت کو، خدا کے کاموں کو اور خدا کے کلام کی سچائی کو محسوس کر سکوں۔ اس لیے کہتا ہے کہ میرا دکھ اور میرا غم میرے لیے ماتم کا شکار نہیں ہے۔ میرا دکھ اور میرا غم میرے لیے مایوسی کا، میرے لیے نا امیدی کا نشان نہیں، بلکہ یہ میرے لیے وہ رستہ، وہ راہ ہے جس پہ سے گزر کر میں اپنی برکت کو پا لیتا ہوں، میں خداوند کے حضور سے خوشحالی کو پاتا ہوں، میں خداوند کی مرضی کو جان لیتا ہوں۔ داؤد نبی اپنے دکھوں کے تعلق سے یہ خیال اور یہ فلسفہ پیش کرتا ہے کہ میرا جو دکھ ہے، میرا جو غم ہے، وہ میرے اندر اس بات کا احساس پیدا کرتا ہے کہ میں دوسروں کے دکھوں کو محسوس کر سکوں، میں دوسروں کے دکھ اور درد کو بھی جان سکوں۔ اگر میرا خداوند مجھے دکھ میں، غم میں یا مصیبت یا سختی میں سے نہیں گزارتا تو میں کیسے کسی دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھ سکتا ہوں؟ میں کیسے کسی دوسرے کے دکھ اور درد کو جان سکتا ہوں؟ اس لیے وہ اپنے دکھوں اور مصیبتوں کے تعلق سے نا امید نہیں ہے، وہ ناخوش نہیں ہے، بلکہ شکر گزار ہے کہ اچھا ہوا کہ میں مصیبت اٹھاؤں تاکہ میں خداوند تیرے آئین سیکھ سکوں، میں تیری مرضی کو جان سکوں۔ اور خداوند کی مرضی یہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، ہم دوسروں کے ساتھ نیکی کریں، ہم دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہم دوسروں کے لیے بھی
اسی چیز کی خواہش کرے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ تو اس لیے داؤد نبی اس بات سے راضی بھی ہے، خوش بھی ہے، اور اپنی مصیبت کو خداوند کی طرف سے ایک بہترین وسیلہ سمجھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ وہ میڈیم ہے جس کی بدولت میں ایک بڑی برکت کو، میں ایک بڑی سچائی کو، میں ایک بڑی حقیقت کو پاؤں گا، اور اس میں سے گزرنے کے بعد میرے لیے ایک بڑی برکت خداوند نے تیار کر رکھی ہے۔ اس لیے خداوند کا بندہ داؤد اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا جو دکھ اور غم ہے وہ میرے لیے اچھی چیز ہے، بہتر چیز ہے، اس لیے کہ میں اس میں سے گزرنے کے بعد ایک بہترین، ایک اچھی میراث کو، ایک خوبصورت تحفے کو، انعام کو، برکت کو میں خداوند کی طرف سے پانے والا ہوں۔ داؤد نبی اپنے دکھ، اپنے غم اور اپنی مصیبت کے تعلق سے خوش ہے، اس لیے کہ اس کا یہ ماننا ہے کہ میرا جو غم اور دکھ ہے وہ مجھے اس بات کے لیے اکسا رہا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جھانک کر ان خامیوں کو دیکھوں جو خداوند کے نزدیک ناخوشی کا سبب ہے، خداوند کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں، جس کے سبب سے خداوند مجھ سے ناراض ہیں، اور یہ برائی، یہ چیزیں میری زندگی کے لیے، میری صحت کے لیے نامناسب ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا غم اور میرا جو دکھ ہے مجھے سچی توبہ کے لیے تیار کرتا ہے۔ میرا دکھ میرے لیے اس لیے برکت کا وسیلہ ہے کہ میں دکھوں میں گزرنے کے بعد، دکھ پانے کے بعد اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہوں کہ میں اپنی اس برائی کو، ناراستی کو چھوڑ دوں جس سے خداوند ناخوش ہے۔ میں نہ صرف اپنے اندر جانتا ہوں، اپنا احتساب کرتا ہوں، بلکہ اپنی ان برائیوں کو، ان خامیوں کو چھوڑنے کا ارادہ بھی کرتا ہوں تاکہ میں ان کو ترک کر سکوں اور ایک اچھا انسان بن سکوں۔ داؤد نبی اس بات کا فلسفہ یوں پیش کرتا ہے کہ میرا دکھ اور میرا غم میرے اندر اس بات کا احساس جگا دیتا ہے، میرے اندر ایک ایسی تحریک پیدا کر دیتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، میں اپنے آپ کو تبدیل کروں، ایک نئی سوچ، ایک نیا ارادہ، ایک نیا خیال میری زندگی کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بدل سکوں، میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکوں اور ایک نیا انسان، ایک نیا مخلوق بن سکوں۔ داؤد نبی خوش ہے، داؤد نبی خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے کہ میرا دکھ میرے اندر نئی سوچ، نیا خیال، ایک نیا ارادہ پیدا کر رہا ہے کہ میں اپنے رویوں کو درست کر سکوں، میں اپنے آپ کو بہتر کر سکوں، میں اپنی ذہنیت کو اور اپنی پرانی سوچ کو بدل سکوں۔ میرا غم، میرا دکھ، میری تکلیف، میری آزمائش، میری سختی مجھے ایک نئی سوچ، ایک نیا ارادہ، ایک نیا خیال عطا کرتی ہے۔ اس لیے داؤد نبی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے اور اوورآل وہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ملا کر میرے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، میرے لیے رہائی کا سبب بن جاتی ہیں، میرے لیے مخلصی، میرے لیے مکتی کا سبب بن جاتی ہیں، اور نہ صرف میں اس ساری آزمائش میں گزرنے کے بعد شفا پا جاتا ہوں بلکہ مجھے خداوند کی طرف سے ایک بڑی برکت ملتی ہے، اور جو کچھ میں نے اس کے دوران کھویا تھا، جو کچھ مجھ سے چھن گیا تھا، خداوند اس سے بڑھ کر مجھے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب ایسی آزمائشوں میں سے، ایسے دکھوں میں سے، مصیبتوں میں سے، سختیوں میں سے گزرتے ہیں۔ اپنے دکھوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی بیماریوں میں نا امید نہ بنے۔ ایوب نبی کی مثال بہترین مثال ہے۔ ایوب نبی کی مثال ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے، میرے لیے امید پیدا کرتی ہے کہ نہیں،
جب آپ دکھوں اور آزمائشوں میں خداوند کی طرف دیکھیں گے، جب آپ خداوند کے شکر گزار بنیں گے، برے حالات میں بھی خداوند پر آس اور امید رکھیں گے، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا آپ کی زندگی میں کہ آپ پہلے سے کہیں بڑھ کر برکت پائیں گے۔ خداوند نے ایوب نبی کے 7 بیٹے، 3 بیٹیاں، بہویں، بچے، مال، اسباب سب کچھ چھین لیا، مگر داؤد نبی اپنی آزمائش میں، اپنے دکھ میں، اپنی مصیبت میں، اپنی سختی میں خداوند کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ خداوند پر آس امید رکھے ہوئے بیٹھا رہا، اس لیے کہ اس نے صبر سے خداوند پر آس و امید رکھی، اور پھر اسی خدا نے اس کو پہلے سے زیادہ برکتیں عطا کر دی۔ وہی ایوب پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا، خداوند نے اسے پہلے سے زیادہ اولاد بخشی، پہلے سے زیادہ خداوند نے اسے برکت دے دی، اور یہ ساری برکات آزمائش، دکھ اور مصیبت میں خداوند کی طرف دیکھنے اور خدا کی ذات، اس کی قدرت پر ایمان رکھنے کے سبب سے ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مسیح خداوند کی زندگی میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مسیح خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے دکھوں کو سہا، وہ آزمائشوں میں سے گزرا، اس نے جسمانی اذیتیں برداشت کی، اس نے صلیب کا دکھ سہا، اور اپنے دکھوں میں، اپنی آزمائشوں میں وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے استقلال کا مظاہرہ کیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، وہ کامل ایمان پر قائم رہے، اور خداوند کی مرضی کے تابع رہتے ہوئے انہوں نے ان تمام تر دکھوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو برداشت کیا، اور پھر اس کے بدلے، اس کے جواب میں کلام خدا کے اندر لکھا ہے، اس کو وہ نام، وہ مقام ملا جو تمام نبیوں، تمام اعلیٰ رتبوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ تو خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں، ہم پر بھی دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں، مگر خداوند کے بندہ داؤد کی طرح، ایوب کی طرح، اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی طرح اپنے دکھوں میں نا امید نہ بنے، جگہ بجگہ دوڑتے اور بھاگتے نہ پھریں، اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں، بتوں کی، غیر معبودوں کی پیروی نہ کریں، یسوع پر ایمان رکھیں، خدا پر ایمان رکھیں، خدا روح القدس پر ایمان رکھیں۔ وہ آپ کے اندر کے اور باہر کے حالات بدلنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ دوستو، ہم اکثر یہ حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہر دکھ میں ہمارے لیے خدا کا کوئی نہ کوئی پیغام ضرور پایا جاتا ہے، اور آخرکار یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، داؤد نبی نے یہ فلسفہ اس لیے پیش کیا تھا کہ اس نے ذاتی طور پر ان برکات کو اپنی زندگی میں محسوس کیا تھا، اور خداوند نے یہ ساری چیزیں مصیبت اور دکھ میں سے گزرنے کے بعد اسے دکھائی تھی۔ اس لیے اس نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے یہ خوبصورت تجزیہ، یہ خوبصورت خیال پیش کیا ہے کہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں اور سختیوں میں خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ یاد رکھیے کہ صحت اور تندرستی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیے، صحت اور تندرستی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے کہیں بہتر بیماری بھی ہے اگر وہ ہمیں خداوند کے پاس لے جائے، اگر ہماری بیماری ہمارے لیے توبہ کا باعث بن جائے، اگر ہماری بیماری ہمارے لیے تبدیلی کا باعث بن جائے، اگر ہماری بیماری، ہمارا دکھ ہمارے لیے ایک نئے انسان اور نئے مخلوق بننے کا موقع فراہم کر دے۔ اسی طرح
मादी जो खुशहाली है वो भी खुदावंद की तरफ से आला नेमत और बरकत है, लेकिन गुर्बत इससे भी कहीं बढ़कर है अगर इसके वसीले से हम अल मसीह के पास आ जाएं, हम यस्सु के बन जाएं और अपनी जिंदगी को बदल लें, तब्दील कर लें। एक बात आखिर में आपसे कहना चाहता हूं कि इस सच्चाई को जरूर आप याद रखें कि हम किसी भी हालत में क्यों ना हो, रूहानी तौर पर लापरवाही और जो इलाही गुमराही है वो हमारी मौत से और बदतरीन हालात से कहीं बदतर मौत है। खुदावंद आपको इस ख्याल के वसीले से बहुत बरकत अता करे और इस बात के लिए आपको तैयार करे कि आप अपने दुखों में और मुसीबतों में भी खुदावंद के शुक्रगुजार बनेंगे और अपने दुखों और मुसीबतों में भी उम्मीद रखते हुए बेहतरी की जो आस है उसे जरूर अपने अंदर जिंदा रखेंगे।